اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے بنائے۔ یہ قدرت اس کی رحمت کی عطا اور منع میں بھی نظر آتی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2 کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر رحمت کے دروازے کھل جائیں تو وہ ہر جگہ، ہر حال میں، ہر انداز میں، ہر دل میں، ہر جذبات میں، ہر احساس میں، ہر مشکل میں، ہر رنگ میں، ہر طرح سے نظر آتی ہے، چاہے بندہ ہر وہ چیز کھو دے جس کا کھونا محرومی کہلاتا ہے۔ اور اگر رحمت کے دروازے بند ہو جائیں تو کہیں سے، کسی طرح سے کوئی بھی اس کو پا نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ جیل میں بھی راحت ملتی ہے، اور اس کی رحمت سے دور ہو جائیں تو محل بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ رحمت کے ساتھ روزی، گھر، بلکہ زندگی کی ہر تنگی، روزی کی تنگی ہو، گھر کی تنگی ہو، یا زندگی کی کسی طرح کی تنگی ہو، وہ سکون اور اطمینان ہوتی ہے۔ مال و اولاد، صحت و طاقت، عہدہ و منصب اگر رحمت سے خالی ہو تو قلق ہے، حیرانی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے۔ اگر اس کے ساتھ رحمت شامل ہے تو وہی سکون اور راحت ہے، اطمینان اور سعادت ہے۔ اگر رحمت شامل رہے تو تھوڑا سا علم ثمربار، چھوٹی سی عمر میں برکت ہوتی ہے، ذرا سے سامان سے سعادت مل جاتی ہے۔ رحمت کا احساس خود رحمت ہے۔ رحمت کو محسوس کر لیا تو حال نہیں بدلتا، حالت بدل جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں، اور چند نوجوانوں کو کہف میں، رحمت کے احساس نے جو سکون و اطمینان دیا تھا وہ ان کے اپنے گھروں میں اس وقت میسر نہ تھا۔ تو پھر کسی سے خوف نہ کسی کا اندیشہ، کسی سے امید نہ کسی کا بھروسہ، بلا واسطہ مانگو، اللہ سے مانگو، اس کی رحمت مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔